ہاں صاحب، بسم اللہ کرو جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، علیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ یہ دو فون کے ساتھ آیا میرے خیال میں، اسی لیے ایک کو اب کر رہا ہوں۔ شاید صحیح ہے۔ بتاؤ جی، بتاؤ جی کیا حکم ہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں اصل میں اپنا تھوڑا تعارف کروا دوں۔ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بریلوی سنی خاندان سے تھا، تو میں نے مطلب پڑھنا اسٹارٹ کیا، پڑھتے معلوم چلا یہ ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں، تو میں ان سے بری ہو گیا، مطلب اہل سنت سے میں بری ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اہل تشیع کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھنا چالو کیا، مجھے تھوڑا بہت علم ہے اس میں سے۔ میں بھی جلدی ایک روایت پڑھ رہا تھا، بصائر و درجات کی وہ روایت تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وضاحت کرتے اس پہ۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، یہ شیعہ کا، سارے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، ایسے ہی نا؟ جی، آپ دین سے مرتد نہیں تو ہوتا، جی اگر جان کر وہ انکار کرتا ہے تو کافر ہے۔ اگر جانتا بھی ہے کہ اللہ نے نصب کیا پھر بھی انکار کرتا ہے، کافر ہے۔ اگر نہیں جانتا کہتا مجھے پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ جاہل ہے، گمراہ ہے۔ اچھا، تو مطلب بصائر الدرجات میں ایک حدیث ہے، آپ کو شاید معلوم ہو، تو اس میں مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کے سامنے، زمین اور آسمان میں سب کے سامنے میری ولایت کو پیش کیا، اور جس کو انکار کرنا تھا اس نے انکار کیا، اور جس نے ایکسیپٹ کرنا تھا اس نے ایکسیپٹ کیا، اور یونس نے انکار کیا، جبکہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، تو وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ حدیث اس طرح ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شاید اس نے کچھ تفصیلات قبول کرنے میں اس کو شک ہو گیا تھا، اس کے متعلق جو ہے یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے، ہاں، یونس علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اس کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا، اس بات پر کہ اس نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل، مقامات وغیرہ، شاید اس کو اس طرح اس کی تفصیلات میں، وَإِلَّا اصل ولایت اس نے قبول کیا تھا، وَإِلَّا کسی نبی کو نہیں ملتا، اس میں تفصیل نہیں ہے کس بات میں اس کو جھجک تھی۔ بہرحال اس کو کسی بات پر، کسی فضائل میں، کسی مراتب میں، کسی بات پر اس کے دل میں شک تھا یا ضعف تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کر دی۔ اس طرح نہیں تھا کہ اس نے اساس ہی سے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ میں تھوڑا مطلب مزید یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے اہل سنت سے، چونکہ میں بری ہو کے آیا ہوں، کیونکہ غلاظت اس میں ہے ہی ہے۔ اب میں اگر اس میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کتب میں بری، میں نے یون اخبار رضا بھی پڑھا، اس میں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا اس میں کیا کہتے ہیں مناظرہ ہے علی بن جہم سے، یہ معصیت انبیاء پہ، تو وہ بھی جی پڑھا ہے، وہ بھی کافی اچھی مطلب علم والا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم وہ پڑھیں، اب ہے تفسیر الکبیر، تو اس میں بھی فخر الدین رازی نے یہ کہا ہے کہ کچھ عالم، تفسیر کے عالم یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ، مطلب وہ پہلے کافر تھے، اس کے بعد اللہ نے ہدایت دی اور نبی بنایا، تو یہ بھی تو ایک طرح سے وہی بات ہوگی کہ اگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے انکار ہم کیا، نہیں کہتے کہ وہ کافر تھے، سیم ہی اسی تو لیے بات۔ کافر تھے، اسی لیے نہیں کہتے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پہ پیش کیا ہے، یا عالم ارواح میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے پیش کیا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد یونس علیہ السلام کو کچھ فضائل بتائی گئی ہیں تو اس نے انکار کیا، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کافر نہیں ہوتے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، تو وہ کافر نہیں ہو سکتے، انبیاء علیہ السلام کافر نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہم اس بات کو کہتے ہیں نا۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کافر نہیں تھے، اس کو تو روایات بہت زیادہ ہیں، اس کے آبا کے بھی کافر نہیں تھے، ہمارے احادیث اس میں بہت زیادہ ہیں۔ نہیں مطلب میں وہ نہیں کہہ رہا، میرا کہنے کا مطلب یہ مراد نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے، نستجیر باللہ یہ عقیدہ بھی نہیں رکھ سکتا، جو یہ عقیدہ رکھے تو خود ہی کافر ہو گیا۔ میرا تو کہنے آپ کا نے کیا مطلب یہ کہا نہیں ابھی؟ تھا، میرے فخر کہنے کا رازی صاحب نے مطلب کیا یہ ہے کہ نقل کیا اگر ابھی آپ نے؟ اہل سنت، فخر رازی صاحب نے کیا نقل کیا ابھی؟ میں نے یہ کہا کہ تفسیر الکبیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ امام فخر الدین رازی نے یہ نقل کیا ہے کہ رسول خدا کافر تھے، ٹھیک ہے، اور بعد میں انہیں نبی بنایا گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو بصائر الدرجات میں بھی اگر دیکھا جائے، تو عرض فار یہی ہے نا، عرض یہی ہے میری کہ بات ہم سنیں، نہیں پوری کہتے، بات سنیں، نہیں بات آپ کی سنیے، بات تو عرض یہی سنیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نہ ہونے پر، ان کے والدین کے کافر نہ ہونے پر، ان کے آبا کے کافر نہ ہونے پر بے شمار دلائل،
اسی طرح بقیہ انبیاء علیہم الصلوۃ جی والسلام کبھی جی کافر نہیں تھے، کبھی کافر نہیں تھے. اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہم کبھی نہیں کہتے کہ انہوں نے واقعاً ولایت ہی انکار کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تفصیل نہیں ہے کہ جس بات کی سزا یونس کو ملی ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی فضیلت ہو امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ انہوں نے انکار کیا ہو، یا اس کے قبول کرنے میں ان کے دل میں شک آیا ہو، اس کی وجہ سے ان کو سزا ملی تھی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو مجھے آپ سمجھ جو میں آ کہہ رہے گئی. ہیں نا اچھا اس کی مطلب جی بولیں آپ. وہ آپ بولیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھا اگر یہ دیکھ جو جیسے یہ آپ اپنی طرف سے انہوں نے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ شاید فضیلت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں حدیث میں لکھا ہے یہ ولایت ہے، ولایت کا انکار حدیث کیا، پڑھو، تو حدیث یہ پڑھو، حدیث حدیث کا پڑھو، حدیث پڑھو جی. میں حدیث حدیث نہیں پڑھ پاؤں گا. جی حدیث میں آپ کو دیکھیں. مطلب دکھا تو نہیں سکتا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیج ویج، شاید آپ کے پاس ہو تو نکال سکتے ہیں آپ. 2 منٹ مجھے دیں. جی کدھر گیا؟ مجھے رک جائے. اچھا یہ بہار الانوار میں بھی ہے، بہار الانوار میں تھی یہ. 2 منٹ، بس 2 منٹ مجھے دیں، میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے. کدھر گئی؟ میں بہار الانوار سے بھی بتا دیتا ہوں، اگر دیکھ لیں آپ نکال پائیں تو. بتائیں. میں 2 منٹ بس. مل گئی بہار الانوار کی سادش اشرون، سادش اشرون ہے، اور یہ کتاب الامامہ، حدیث نمبر ہے 34. 34 سے نہیں ملتا، 34 سے نہیں ملتا، کیونکہ اس میں نمبرنگ، اس میں 34 کا ہی 34 ہے، وہ ہر باب میں 34 جو ہے نا وہ تکرار ہوتا ہے. نہیں کتاب الامامہ، کتاب الامامہ کتاب الامامہ 6 مجلدات پر ہیں بھائی، 6 مجلد، اس میں ہر باب میں پھر حدیث نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے. 26 میں بتا رہا ہوں نا، جلد نمبر 26 میں جلد ہے کئی باب ہیں 26. بھائی، کئی باب ہیں، اس طرح نہیں ملے گا. 34 اس میں ایک باب تو نہیں، کئی باب ہیں، ہر باب میں وہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. اچھا میں اگر آپ کے پاس بصائر درجات ہے تو اس میں سے بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ سائر باب ہے درجات 10. کے بھی کئی اور چاپ ہیں، وہ حدیث میں نے دیکھی ہے، جو حدیث کا آپ بات کر رہے ہیں، میں نے وہ حدیث اچھا کئی دفعہ دیکھی ہے، ابھی میں نے بارہا نہیں تو اس دیکھی میں اس حدیث ولایت کو. کا ذکر ہے سر، اس میں تو ولایت کا ولایت کا ذکر ہے. ذکر ہے نا، ولایت اس کا مطلب ہم نہیں لیتے کہ انہوں نے اصل ولایت کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل ولایت کا گناہ بہت زیادہ اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے، ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس ولایت سے مراد کوئی بعض فضائل ہوں، خاص فضائل ہوں، کہ انہوں نے کوئی مراتب ان کے دل میں شک آیا ہو، یا انہوں نے قبول کرنے میں دیر کی ہو، تو اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ وہ کس لیے کہ عصمت ہے. جب بھی یا حدیث میں علماء کے ہاں، روایات میں، اس میں علماء کے ہاں وہ ہے، یہ باقاعدہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی آیا قرآن ہو یا حدیث ہو، اگر وہ مسلمات کے خلاف ہو تو اس کی تعویل کریں گے. اس کا انبیاء کافر نہیں ہوتے، مسلمات میں سے کہ انبیاء کافر نہیں ہوتے، کبیرہ کے منکر نہیں ہوتے، تو پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی ولایت جی یعنی وہ ہاں، ولایت یعنی بس اصل میں امامت سے یہاں پہ مراد نہیں ہو سکتا. ہاں، تو یہ تمام علماء اس بات کو، اس کی مثال قرآنی آیات میں، اس کی مثال احادیث میں بے شمار زیادہ ہے. یہ ظاہر ایک لفظ پیش سے کر لیں، ہاتھ ایک اٹھائیں، پیش کر لیں. خاموش ہے یار، ظاہر لفظ بہت زیادہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ. جب اللہ کا ہاتھ ہی نہیں ہو سکتا تو ید اللہ سے مراد کچھ اور ہوگا نا. اس طرح کے بہت بے نہایت زیادہ ہے احادیث میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اشیوں کے ہاں، مخالفین کے ہاں بے شمار زیادہ ہے. اس طرح اس سے ظاہر مراد نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کچھ اور ہے. وجاءت ربک والملک صفا صفا الا ماشاء اللہ، اس کی زیادہ. اوکے، سمجھ میں آئی؟ خدا حافظ. اوکے، نیکسٹ کالر آ جاؤ.